میرا یہ میسیج صرف ان بیٹیوں کے لیے ہے جو آج بھی مشکل میں جی رہے ہیں اور اپنی پرانے مشکلوں کو یاد کر کے انہیں میں جی رہی ہیں۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو ہر روز نئی برکت کو جاری کرتا ہے۔ اس میسیج کو سنیں اور برکت پائیں کہ خدا آپ سے چاہتا کیا ہے، اور اگر آپ اپنے ماضی میں ہی جی رہے ہیں، اس ماضی کو چھوڑ کر آج آپ مستقبل میں جئیں، کیونکہ یسوع نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے۔ تو اس میسیج کو سنیں اور برکت پائیں، اور کسی ایک کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ میسیج آپ کی لائف کو بدلنے والا ہے۔ ضرور سنیں۔ آج آپ کسی بھی مشکل، پریشانی، دکھ یا تکلیف میں ہیں اور آپ اپنے ماضی کے کسی دکھ سے گزر رہے ہیں، اس دکھ سے دور ہوتے ہوئے آج کا یہ میسیج آپ کے لیے ہے۔ ضرور سنیں اور شیئر کریں۔ خدا تمہیں چھوڑا ہوا نہیں سمجھتا۔ آپ خدا کی نظر میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور خدا کا کوئی نہ کوئی پلان آپ کی لائف میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس بات کا ثبوت جو ہے وہ بائبل سے ہمیں ملتا ہے، اور بائبل میں آپ لوگوں نے جنہوں نے نیا عہد نامہ پڑھا ہے وہ ہمیشہ اس سامری عورت کی کہانی یا اس سامری عورت کی سٹوری کو ضرور پڑھتے ہیں۔ وہ سامری عورت کا قصہ صرف اس لیے لکھ دی گیا بائبل مقدس کے اندر تاکہ آپ اس چیز سے سمجھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں آپ کو کبھی بھی کسی وقت چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک ایک پل پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ عورت جو کہ ایک معاشرے میں ٹھکرائی ہوئی عورت، اس عورت کے بارے میں ہمیشہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو ایک نئے طور پر میں سکھاؤں گا۔ ایک نئے طور پر آپ اس بات کو سیکھیں گے کہ جب کوئی عورت کہیں سے ٹھکرائی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے کیا عمل ہوتے ہیں۔ ایک ایسی چیز جو آج آپ نئے طور پر سیکھیں، اور نئے طور پر سیکھنے کے لیے آپ کو میرا اس پورے ویڈیو کو سننا پڑے گا۔ اور اس میں ایک عورت کی کہانی ہے جس میں وہ 5 شوہر کر چکی ہوتی ہے۔ چھٹا جو اس کا مرد جس کے ساتھ وہ رہ رہی ہوتی ہے وہ بھی اس کا شوہر نہیں ہوتا، صرف اس نے اس کو رکھا ہوتا ہے۔ سماجی لحاظ میں دیکھا جائے تو یہ ایسی عورتوں کو ایک بدنام ترین عورت سمجھا جاتا ہے۔ وہ تنہائی میں اس لیے جیتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں اپنی کسی بات کو کسی سے دکھاؤں گی، کسی سے شیئر کروں گی، تو اس معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں اس کو ایک بدکار عورت کی طرح پہچانا جائے گا۔ بدکار اس صورت میں کہا جاتا ہے، یا آپ کہیں کہ وہ اچھی عورت اس صورت میں نہیں مانی جاتی، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ 5 مردوں سے نکاح کر چکی ہے، یا 5 مردوں سے تعلقات رکھ چکی ہے، یا 5 مردوں کے بعد جو چھٹا مرد اس کی لائف میں ہے وہ اس لائف میں جی رہی ہے جو ایک گناہ کی لائف ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب آپ کی لائف میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے جو خدا کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ آپ جب لائف میں آپ کا انٹریکشن یا آپ کی ملاقات ہے یا آپ کا انکاؤنٹر جیسس سے ہو جاتا ہے، یسوع مسیح سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے یا جیسس سے جب آپ کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، تو جیسس سے انکاؤنٹر ہونے کے بعد آپ کی زندگی کی تمام ماضی کو وہ ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور تمام مستقبل وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ جس حال میں آپ جی رہے ہوتے ہیں اس حال کو یسوع بیان کر دیتا ہے، اور آپ کی لائف کے ماضی پر یا آپ کی لائف کے پاسٹ پر یسوع نظر نہیں کرتا۔ خدا آپ کے صرف مستقبل کو بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا مستقبل ہمیشہ روشن رہے، اور آپ کا مستقبل صرف اس بات پہ روشن ہو سکتا ہے کہ آپ کا انکاؤنٹر یسوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک دفعہ یسوع سے آپ کی ملاقات ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یسوع جو خدا کا بیٹا ہے وہ کس طرح سے انسانوں کو بدل سکتا ہے اور ان کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ ایک ایسی عورت جو کہ کبھی کسی سے انکاؤنٹر نہیں کرتی تھی، کسی سے ملتی نہیں تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میں کسی سے ملوں گی یا کسی سے بات کروں گی تو پہلی بات جو مجھے کہی جائے گی، یا ایسی عورتوں کو جو پہلی بات کہی جاتی ہے کہ 5 مردوں سے تیرے تعلقات تھے یا 5 شوہر تو کر چکی تھی، اس کے بعد اب چھٹا جو ہے وہ بھی تیرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایسی عورت جب اس کا انکاؤنٹر یسوع سے ہوا اور یسوع نے اس عورت سے صرف یہ کہا کہ تو مجھے پینے کو پانی دے، اس عورت نے تو پہلے پلٹ کے یسوع کو دیکھا ہوگا کہ یہ شخص صرف پانی کی بات کر رہا ہے، جبکہ اس کو تو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تم کیسی ہو، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ موسٹلی لوگوں کے پاس یہی پرابلم ہوتی ہے، اور ہمیں خدا کے ساتھ رہتے ہوئے، اور میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر بتاؤں کہ خدا کے ساتھ رہتے ہوئے جب آپ اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں تو خدا صرف آپ کے مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ جب اس کے ساتھ ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں اور خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔
اور वफादार रहने के कुछ तरीके हैं जो मैं आज आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। वो सिर्फ ये है कि आप खुदा को कह रहे थे, खुदा तू तो जानता है मैं किस मुश्किल में हूँ। आप खुदा को कह रहे थे, खुदा ये प्रॉब्लम है। आप खुदा को कह रहे थे, खुदा ये मसला है जो हल नहीं हो रहा। आप खुदा को बता रहे होते हैं कि खुदा मेरी ये दुआ थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई। आप ये खुदा को कह रहे थे कि खुदा मुझसे ये मसला हल नहीं हो रहा, जबकि कभी आपने ये खुदा से नहीं कहा। खुदा तू जानता है और तू ही समझता है कि मेरे मसाइल का हल किस तरह हो गया, मेरे लिए तू वसाइल किस तरह मुहैया करेगा, मेरे लिए तू किस तरह से ये सारी बातों को सही होने देगा। हमेशा हम खुदा से एक ही बात करते हैं कि मेरे मसले हल नहीं हो रहे। आज मैं आपकी तवज्जो सिर्फ उस सामरी औरत की तरफ करूँगा, जो सामरी औरत एक कुएं के पास गई और उस कुएं पे जाकर वो उस वक्त गई जो दोपहर का वक्त था। उस वक्त उस दौर में जब औरतें पानी भरने जाती थी वो सुबह या शाम को जाती थी, क्यों? और दोपहर का वक्त एक ऐसा होता था जो रेस्ट का वक्त होता था। डेजर्ट एरिया था जहाँ पर दोपहर में लोग बाहर निकलना पसंद भी नहीं करते। तो आप एक चीज़ पे फोकस करें कि वो औरत दोपहर को इसलिए जाती थी कि उसको पता था कि इस वक्त मुझे कोई देखने वाला नहीं होगा। और यीशु जब उस वक्त वहाँ पर गुजर रहे थे और उनको प्यास लगी और उन्होंने कहा कि औरत मुझे पानी पिला, तो उस औरत ने पहले तो उस यीशु पर गौर किया होगा और यीशु पर गौर करने के बाद उसने सोचा होगा ये कैसा मर्द है जिसने मेरे पे उंगली उठाने से पहले सिर्फ ये कहा कि मुझे पानी चाहिए। आज अजीज़ों, आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी है, मैं आज आपको सिर्फ एक बात कहूँगा। उस औरत ने उस वक्त यीशु से पूछा क्या तू वही है? उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। आज आपके लिए सिर्फ एक इनकरेजमेंट है कि खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और चाहता है कि आप सिर्फ खुदा के हो जाएं। खुदा के होने के लिए आपका इनकाउंटर जीसस के साथ होना चाहता है और ये ज़रूरी है कि आप यीशु को पहचानें और उसको कबूल कर लें। और उसको कबूल करने का तरीका सिर्फ एक है कि आप नए सिरे से पैदा हों। और जब इंसान कोई नए सिरे से पैदा होता है तो नए सिरे से पैदा होने के बाद उसकी ज़िंदगी में हर एक सुबह नई होती है। और जब आपके अंदर ये ख्वाहिश आ जाती है कि आप हर रोज़ एक नई बरकत का तजर्बा करें, तो आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं और उसके साथ रहते हैं। आज का मोटिवेशन सिर्फ इतना सा है कि खुदा को पर यकीन रखते हुए, खुदा पर ईमान रखते हुए, खुदा के साथ वफादार रहते हुए खुदा की सारी बातों पर अमल करें। और वो अमल सिर्फ इतना सा होता है कि आप अपने आप को पाकीज़ा रखें, हर बुराई से दूर रखें। इंसान होने के नाते अगर आप छोटे बच्चे नहीं हैं और अगर आप यंग एज में हैं, मैं सिर्फ उन औरतों के लिए बात आज करूँगा जो कि ग्रोइंग एज में है, उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए आज सिर्फ ये कहूँगा कि जो लोग ग्रोइंग एज में हैं वो यीशु को कबूल करें। क्योंकि जवानी में जब आप यीशु को कबूल करते हैं तो यीशु हमेशा आपके साथ रहता है। और ये ऐसा वक्त होता है जब आपकी ज़िंदगी में हमेशा कोई नई चीज़ हो रही होती है। तो आज आपके लाइफ के लिए एक सिर्फ यही मैसेज है कि आप यीशु को कबूल करें और यीशु के साथ हमेशा वफादार रहें।